بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس، اسلامیات اختیاری برائے BA، لیکچر نمبر 9۔ آج ہم کتاب الصلاۃ میں سے مقتدی کے احکام و مسائل، نماز میں قرات کے احکام و مسائل، قضا نماز کا بیان اور سجدہ سہو کے حوالے سے اس کے احکام و مسائل اور اس کے کرنے کا طریقہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ یہ 3-4 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں مقتدی کے احکام و مسائل۔ مقتدی کی نماز صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ امام کی اقتداء میں نیت کرے۔ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ مقتدی نماز کے فرائض و واجبات میں امام کی اتباع کرے گا۔ اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو دوسری صف میں کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ اگر دوسری صف میں کھڑا ہوگا تو یہ مکروہ ہے۔ اگر مقتدی نے امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کیا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہیں نماز میں قرات کے احکام و مسائل۔ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کلمات ہوں، نماز پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، اور پوری سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیاتیں یا 1-2 آیاتیں 3 چھوٹی آیاتوں کے برابر پڑھ لینے سے قرات کی مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھی ہے، اس کے بعد 3 چھوٹی آیات پڑھ لی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک بڑی آیت پڑھ لی ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یہ پڑھ لیے تب بھی ٹھیک ہے۔ نماز خواہ فرض ہو یا نفل، قرات کی اس سے زائد مقدار کسی نمازی پر لازم نہیں، البتہ مسنون ہے۔ سفر میں اگر امن و برقرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں سورۃ بروج یا اس کی مثل سورت پڑھے، اور عشاء اور عصر کی نماز میں اس سے چھوٹی اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھیں۔ اور حضر کی یعنی ایک حالت اقامت، حضر کہتے ہیں آپ گھر میں رہتے ہوں، حالت اقامت میں جب کہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل صورتیں پڑھے، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل صورتیں پڑھے، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل صورتیں پڑھے۔ یہ حکم امام اور مقتدی دونوں کا ایک ہی ہے، تو لہٰذا یہ جتنا بھی اس کا خیال رکھا جائے تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اضطراری حالت یعنی وقت، اضطراری کہتے ہیں مجبوری کے وقت جاتے رہنے کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، چوری کا اندیشہ ہو تو قرات مسنونہ چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بقدر حال پڑھے، خواہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ یہاں تک کہ اگر واجبات کی رعایت نہیں کر سکتا تو اس کی بھی اجازت ہے، مثلا فجر کا وقت بالکل اتنا سا ہے، صرف ایک آیت پڑھ کے وہ نماز پوری کر سکتا ہے تو یہی کرے، مگر بلندی آفتاب کے بعد نماز کا دوبارہ اعادہ کرے۔ یا مثلا سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات ادا کرے، ثناء و تعوذ کو چھوڑ دے، اور رکوع و سجود میں بھی ایک تسبیح پڑھے۔ اگر مقتدیوں پر شاق، گراں، بھاری نہ ہو تو قرات مسنونہ پر قدر زیادتی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان پر گراں گزرے تو قرات مسنونہ پر بھی زیادتی نہ کرے، بلکہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، جب کوئی بندہ نماز پڑھا رہا ہو تو وہ تخفیف کرے، کیونکہ جماعت میں بیمار، کمزور، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ جب اپنی پڑھے تو جس قدر چاہے وہ لمبی نماز پڑھے۔ فجر کی پہلی رکعت بنسبت دوسری رکعت کے بڑی کرنا مسنون ہے، اور اس کی مقدار رکھی گئی ہے کہ پہلی میں 2/3 اور دوسری میں 1/3، اور بہتر یہ ہے کہ اور نمازوں میں پہلی رکعت کی قرات دوسری سے قدر زیادہ ہو۔ یہی جمعہ و عیدین کا حکم بھی ہے۔ سنن و نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھیں۔ دوسری رکعت کی قرات پہلی سے طویل کرنا مکروہ ہے، جبکہ صورتوں کی آیات برابر ہوں اور یہ زیادتی بقدر 3 آیات ہو، اور اگر صورتوں کی آیاتیں چھوٹی ہوں تو آیاتوں کا اندازہ نہیں نہ اعتبار ہوگا، بلکہ حروف و کلمات کا اعتبار ہوگا، یہ صفحات کا، وہ بھی 2 صفحے کی ہے وہ بھی صفحے کی ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر کلمات و حروف
میں تفاوت ہے تو کراہت ہے، اگرچہ آیات گنتی میں برابر ہوں ورنہ نہیں۔ اب پڑھتے ہیں قضا نماز کا حکم۔ قضا نماز وہ ہوتی ہے جو وقت ختم ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، یعنی وقت کے اوپر ہم نے اسے ادا نہیں کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قضا نماز ہے۔ قضا نماز جہاں تک نماز واجب اور مستحب میں تقسیم ہوتی ہیں، ان کی قضا بھی دو قسموں کے ہیں۔ نماز بعض جگہ جیسے نابالغ یا حائضہ عورت کے لیے قضا نہیں ہے۔ قضا نابالغ بچہ اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ جو حائضہ مینسز والی عورت ہے، جو وہ 5 دن 7 دن 10 دن وہ ان کے وہ مہینے کے جو روٹین کے دن ہوتے ہیں ایام مخصوصہ، ان میں بھی وہ نماز جو چھوڑ دیتی ہیں نہیں پڑھتی، ان کی قضا نہیں ہوتی۔ کسی فرد کی وفات کے بعد دوسرا شخص اس کی قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی نہیں کر سکتا۔ نماز قضا اس نماز کو کہتے ہیں جو اپنے مخصوص وقت میں ادا نہ کی جائے، یا یہ کہ صحیح طریقے سے ادا نہ کی گئی ہو تو اس کو ہم قضا کہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قضا کے کیا احکامات ہیں۔ جس کی کچھ نماز قضا ہو جائیں اور ان کی تعداد کے بارے میں علم نہ ہو تو اگرچہ وہ کم مقدار میں بھی ہیں، قضا کرنا ضروری ہے۔ قضا نماز کا کوئی معین وقت نہیں ہوتا، اسے کسی وقت بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے 24 گھنٹے ہیں نا، اس میں ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں قضا نماز، چاہے دن ہے یا رات ہے، سوا کچھ وقت ہیں جن میں پڑھنا درست نہیں ہے، جیسے سورج طلوع ہوتے وقت تقریباً آدھا گھنٹہ نہ پڑھیں، دوپہر کے وقت جس کو ہم زوال کا وقت اس آدھے گھنٹے میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اور شام جو سورج غروب ہو رہا تھا اس بھی آدھے گھنٹے میں اس وقت بھی قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ باقی یہ تقریباً سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، اس 1.5 گھنٹے کے اندر آپ 24 گھنٹوں میں نماز قضا نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر نماز کے بعد پتہ چلا کہ جو نماز پڑھی تھی وہ نہیں ہوئی، باطل تھی، تو اس کی قضا بجا لانا ضروری ہے۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی قضا اسی کیفیت سے بجا لانی چاہیے۔ وفات سے پہلے ہر شخص اپنی قضا نمازوں کا خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا شخص کسی زندہ فرد کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ سجدہ سہو دیکھتے ہیں۔ سجدہ سہو جو ہوتا ہے، واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی یعنی اصلاح و نقصان کے لیے نماز درست ہو جائے، شریعت نے 2 سجدے مقرر کیے، انہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو سجدہ سہو کی تلافی کر دے، لہٰذا اگر قصداً واجب ترک کیا جائے تو سجدہ سہو سے وہ نقصان ختم نہیں ہوگا بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں 1-2 باتیں یاد رکھ لیں کہ نماز کے کچھ واجبات ہیں، جیسے سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ سورت ملانا، تشہد پڑھنا، پہلی اتحیات بیٹھنا، اسی طرح واجبات ہیں۔ یہ واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھولے سے بندہ چھوڑ دے تو اس بھولے ہوئے واجب کا جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے سجدہ سہو رکھا ہے۔ سجدہ سہو کریں گے تو وہ واجب پورا ہو جائے گا، اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو وہ واجب پورا نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ابھی بتایا ہے میں نے کہ سجدہ سہو کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ واجب بھولے سے چھوڑ دیں، اور سہو کا معنی بھی بھولنا ہوتا ہے، یعنی بھول والا سجدہ۔ اب اس کا ایک دوسرا بھی سجدہ سہو جو دوسرا ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ واجبات نماز میں سے کوئی چھوڑ دیا جائے، یا کسی واجب کی تاخیر یا رکن کی تقدیم و تاخیر، یا اس کو مقرر کر دینا واجب، تو اس وقت بھی یہ سب جو ہے سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ پہلے اتحیات 4 رکعتوں والی نماز ہے، آپ پہلے اتحیات میں بیٹھے ہیں اور اتحیات جب عبدہ و رسولہ کہا، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھنا شروع ہو گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اب آپ نے تو کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، لیکن بھولے سے آپ اللہم صلی علی درود شریف شروع کر دیا، تو اب آپ نے اگلا جو رکن ہے قیام،
اس میں تاخیر کر دی ہے، اس وجہ سے اب بھی سجدہ سہو ضروری ہو جائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں سجدہ سہو کا طریقہ، بہت آسان طریقہ ہے، اس کو تمام لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ آپ کی نماز میں یہ ایک بہترین ہے۔ اور یہاں پر ایک خوبصورت بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیٹا، کہ نماز میں بھول کا سجدہ سہو ہے، یعنی معاف کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن عام زندگی میں جو ایک دفعہ غلطی ہو جائے یا بھول ہو جائے تو لوگ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ نماز میں سجدہ سہو رکھ کر اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے نماز میں پھر بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، اس طرف آتا ہوں کہ طریقہ کیا ہے۔ قادہ اخیرہ، جو آخری اتحیات ہوتا ہے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہوگی تو 2 رکعتوں کے بعد آخری اتحیات ہوگا، 4 رکعت والی نماز ہوگی تو 4 رکعتوں کے بعد جو آخری اتحیات ہوگا اس میں اتحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک اتحیات ہم پڑھیں گے، دائیں طرف سلام پھیر کر پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کریں گے۔ اس میں پھر پہلا سجدہ ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھی جائے گی، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائیں گے، تو اس وقت تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہوتا ہے جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کے بعد دوسرا سجدہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کر لیں گے۔ دوسرے سجدے میں پھر تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر 3 دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر اتحیات نئے سرے سے پڑھیں گے، یعنی پہلے آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیے، اب پھر اتحیات سے پڑھا جائے گا، اتحیات للہ وصلوات، اتحیات پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، پھر درود شریف پڑھا جائے گا، پھر دعا پڑھی جائے گی، پھر سلام پھیر دیا جائے گا، پھر سجدہ سہو کے بعد جو یہ نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، بہت ہی آسان ہے، اس کو یاد کر لیں، اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، تو اس طرح یہ کام انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری جو دعائیں ہیں یا سجدہ سہو ہیں، سب نمازیں بغیر سجدہ سہو والی اور سجدہ سہو والی قبول فرمائے۔ سجدہ سہو کے کچھ احکام میں بتا دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ سجدہ سہو میں سجدے کے 7 اعضاء، 7 اعضاء کون سے ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، یہ 6 ہو گئے، 2 2 پلس 2 پلس 2 6 اور 1 ہمارا چہرہ، یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری ہے، تو سجدہ سہو والا سجدہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ نماز میں طہارت شرط ہے، قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے، تو سجدہ سہو میں بھی طہارت اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ ارکان نماز میں سے کسی ایک کو بھول جائیں تو سجدہ سہو سے اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو ہمارے نماز کے ارکان ہیں جیسے قیام ہو گیا، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، ارکان میں سے اللہ اکبر جو پہلی تکبیر تحریمہ ہوتی، کوئی ایک رکن بھول جائیں گے تو سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی۔ میں پیارے بیٹو، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے سجدہ سہو واجب کو بھول کر چھوڑنے سے یہ کرنا ہوتا ہے، یا رکن کو تقدیم و تاخیر آگے پیچھے کر دینے سے ہوتا ہے، لیکن رکن کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو بالکل نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے ہمارا، اس کو فوراً انجام دینا ضروری ہے، کہ فوراً سجدہ سہو کو تم انجام دو۔ یہ نہیں ہے کہ سجدہ سہو ہو گیا، سجدہ سہو ہم پر واجب ہو گیا، پھر ہم نے نماز کا سلام بھی پھیر دیا تو یہ نماز ختم ہو جائے گی، اس نماز کو ہم دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور جو سجدہ سہو والی نماز ہوتی ہے جس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس کو کر لینے سے دوبارہ نہیں کرنا پڑتی، وہی نماز درست ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ سجدہ سہو بھول گیا ہے اور اس نے سلام پھیر دیا ہے، اور یہاں پر قابل غور بات اور اہم بات یہ ہے، سلام پھیر دیا، منہ نیچے کر کے بیٹھا رہا جیسے اتحیات میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ آیت الکرسی یا آیت کریمہ نہیں پڑھی، تو چپ کر کے بیٹھا رہا، اس چپ کر کے بیٹھے پھر اسے یاد ہے میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، وہ سجدہ سہو ہی نہیں کیا میں نے، تو لہٰذا وہ سجدہ سہو جو ہے وہ اس وقت بھی اگر کر لے اللہ اکبر کہہ کر وہ سجدے میں چلا جائے، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات نئے سرے سے پڑھ کر پھر سلام پھیر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ یہ سجدہ سہو بھی قبول کر لے گا اور اس کی پوری نماز بھی درست ہو جائے گی۔
تو اسی طرح بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے چند مسائل نماز کے پڑھے، قضا نمازیں پڑھی سجدے سہو کے۔ اور ایک بات اور میں چھوٹی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قضا نمازوں میں جس بندے کی بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں رہ گئی ہیں، کوشش کرے وہ اپنی نمازیں اپنی زندگی میں ادا کرے، ورنہ بعد میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست فرمائے، درست فرمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نمازیں قبول فرمائے، گھر میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری، یہ جو وبا کرونا آئی ہوئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔